اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقام اليوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ محرم الحرام کی آج کی ہماری 7ویں نشست ہے۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ محرم الحرام کا سلسلہ کب شروع ہوا اور کب آج 7 دن پورے ہو گئے، اور اسی طرح باقی 3 روز بھی گزر جائیں گے، اور پھر اللہ جانے 1 سال بعد کون کون افراد یہاں ہوں گے، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے۔ امید تو یہی ہے، اللہ سے توقع یہی ہے۔ اس سال اگر ہم اپنے محلے کا جائزہ لیں تو بہت سارے افراد ہم سے جدا ہوئے، بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھی اچانک موت کا شکار ہوئے اور وعدہ الہی کے تحت اس دنیا کو چھوڑ کر ان کو جانا پڑا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کتنی زندگی ہے کوئی جانتا نہیں ہے، کب تک زندہ رہیں گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سانسیں چل رہی ہے، آدمی زندہ ہے، کب سانسیں رک جائے کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی زندگی کی سانسیں ملی ہے، ایک ایک سانس کی اہمیت کو سمجھے اور ذکر خدا ذکر رسول میں گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ مجلسیں ہیں، یہی وہ ذکر خیر ہے کہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئیں گا، اور پھر قیامت میں ہمیں احساس ہوگا وہ محفلوں پر کہ جو ہم نے فضول گوئی میں فضول جگہوں پر بیٹھ کر برباد کر دی تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر بندہ کہے گا کہ پروردگار مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں دنیا میں جانے کے بعد صرف تیرا ذکر خیر کروں۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ 2 گیہوں کے دانے ہیں، اس میں گانٹھ لگا۔ گیہوں کے 2 دانے ہوتے اس میں گانٹھ لگا، یعنی اس میں گٹھان باندھ۔ تو کہیں گا خالی کے کائنات یہ تو ناممکن ہے۔ فرمائے گا بس تیرا دنیا میں بھی جانا ایسے ہی ناممکن ہے۔ تو انسان اس وقت تمنا کرے گا آخرت میں کہ کاش دوبارہ زندگی ملتی تو میں ذکر الہی میں اور ذکر رسول میں، ذکر اہل بیت میں، ذکر اصحاب میں گزار دیتا، اور آج یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہر سال ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کے ذکر کے لیے یکجا ہوتے ہیں۔ مولا علی پر کل گفتگو ہوئی تھی، آج کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن کل گفتگو کچھ ادھوری رہ گئی تھی، بہت ساری باتیں تھی۔ جب اپنے احباب سے میں نے ذکر کیا کہ
وقت کی تنگ دامنی نے بہت کچھ کہنے سے روک دیا، تو احباب کا اصرار ہوا اور حکم ہوا کہ سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مولا علی پر ہی گفتگو کریں۔ تو اب جو 10 روزہ تک میرا اپنے ذہن میں جو ایک طریقہ کار تھا کہ کس طرح بیانات کرتے ہوئے 10 تاریخ تک عاشورہ تک پہنچنا ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑ جائے گی مجھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے زندگی بھی چھوٹی پڑ جائے اور ان کے ذکر تمام نہ ہو، اور پھر ہمارے علم کی بساطی کیا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، مگر انہی کے طفیل، انہی کے صدقے میں، انہی اہل بیت کے فیوز و برکات سے ہمیں جس قدر بھی علم ملا، اگر وہی علم پر ہم گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ذکر ختم نہیں ہو پائے گا۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر اقبال، شاعر مشرق کہا جاتا ہے، بہت مشہور ان کا ایک ترانہ ہے، بچوں کی زبان پہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت ساری نعتیں کہی ہے، منقبتیں کہی ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے فارسی میں ایک منقبت کہی ہے۔ حالانکہ فارسی اور عربی میں جو کلام ہوتے ہیں، جیسے کہ اردو کا جو کلام ہوتا ہے، اس کو پڑھا جائے تو اس کو پڑھ کر جو سمجھ لے تو پھر اس کے بعد جو داد دیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو اس کا ایک مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا ایک لطف کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کا اگر آپ ترجمہ کریں، مفہوم کریں، تو وہ اس کی جو چاشنی ہوتی ہے کلام کی، وہ دم توڑ دیتی ہے۔ تو جو فارسی سمجھتا ہے وہ اس کلام کو سنے گا تو جھوم جائے گا کہ اس کی جو بندش ہے، اس کے جو ردیف و قافیے ہے، واقعی وہ ڈاکٹر اقبال کا ہی کام تھا کہ ایسی بحر میں اور ایسے انداز میں فارسی میں وہ منقبت مولا کائنات کہے۔ تو فارسی چونکہ ہمارے لوگوں کو آتی نہیں ہے تو مجھے ساتھ ساتھ میں اشعار کے ساتھ ترجمے بھی سنانے پڑیں گے، لیکن ترجمے میں وہ بات نہیں آئیں گی جو اشعار سمجھ کر سننے کے بعد اور سمجھنے کے بعد جو اس کا لطف آتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، مسلم اول شہ مردہ علی، مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمائے ایما علی۔ اقبال کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں مولا علی، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی، عشق کے لیے ایمان کا سرمایہ مولا علی۔ از ولائے داؤد مانس زند ام، در جہاں مثل گوہر تابند ام۔ اقبال کہتا ہے کہ میں انہی کے خاندان کی محبت میں زندہ ہوں، میری جو زندگی ہے، جو میری سانسیں چل رہی ہے، یہ ان کا صدقہ، ان کا طفیل ہے، انہی کی محبت میں سانسیں لے رہا ہوں، اور جہاں میں موتیوں کی طرح میں چمک رہا ہوں۔ قوت دین مبین فرمودہ عش، کائنات آئین پذیر از دودعش۔ اقبال کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو روشن کیا، دین کی قوت سے روشن کیا، اور دنیا نے آپ کے خاندان سے آئین اور قانون کو سیکھا۔ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے، دنیا کو سکھانے والی ذات مولا علی کے گھرانے کی ذات ہے۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ وہ مولا علی سے اور اہل بیت سے ہم نے سیکھا۔ مرسل حق کرد نامشبو تراب، مرسل حق کرد نامشبو تراب، حق ید اللہ خوانن در ام الکتاب۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول نے آپ کو بو تراب کہا، مٹی کا باپ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مولا علی کو اپنا ہاتھ کہا، ید اللہ فرمایا۔ زیر پاش ایجا شکوہ خیبر است، دست او آجا قسیم کوثر است۔ اقبال کہتا ہے کہ اس دنیا میں خیبر کی شان و شوکت، جو بھی خیبر کی شان و شوکت ہے، آپ کے قدموں تلے پڑی ہوئی ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے خیبر کی، وہ قلعہ جو ناقابل تسخیر تھا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مولا علی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ کل سنا آپ نے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا آپ نے، کوئی حیثیت نہیں، اور دروازہ قلعے کی حفاظت کا
سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. دروازہ ٹوٹ گیا, قلعہ ختم ہو گیا. تو جو سب سے زیادہ ان کا مضبوط حصہ تھا اس کو مولا علی نے ایک ہاتھ میں اکھاڑ دیا. حیثیت کیا ہے خیبر کی؟ گویا کہ مولا علی کے پیروں میں پڑا ہوا ہے. دستے او آجا قسیم کوثر است, اور اس جہاں میں ان کا ہاتھ آب کوثر کو تقسیم کرنے والا ہے. مولا علی کا جو دست مبارک ہے, یہاں وہ اپنے غلاموں کا آب کوثر آب تسنیم پھیلا رہے ہیں. ہر کے دانائے رموز زندگیست, سر اسمائے علی دانن کے چیشت. اقبال کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو زندگی کے رازوں کو جانتا ہے, ہر وہ شخص جو زندگی کے رازوں سے واقف ہے, اس سے معلوم ہے کہ علی کے ناموں کے اسرار کیا ہے, علی کے ناموں میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں. اور کیا راز چھپے ہیں؟ مولا علی کا نام لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے, مولا علی کا نام لو تو ہمتیں آ جاتی ہے, مولا علی کا نام لو تو بیمار شفا پا جاتا ہے. مظہر العجائب ہے آپ کی ذات, ناد علی یم مظہر العجائب. تجدہ عود لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علیو یا علیو یا علی. یہ مولا علی کی شان ہے, مظہر العجائب ہے. آپ کی زندگی پوری عجائبوں سے بھری ہوئی ہے, ہر لمحہ آپ کا عجائب ہے. عقل حیران ہے آپ کی زندگی کو دیکھ کر. آپ کی ولادت ہوئی جس وقت, بعض محدثین کے نزدیک کعبۃ اللہ میں ولایت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فاطمہ بنت اسد کو ایک عظیم الشان حسین و جمیل بچہ تولود ہوا ہے. چچی جان سے بڑی محبت تھی, چچا ابو طالب سے بڑی الفت و محبت تھی رسول اللہ کو. اللہ کے نبی جانتے تھے آنے والا بچہ میرا مددگار ہے, میرا آخرت دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اس سے پہلے تو عقیل بھی پیدا ہوئے تھے. وہ خوشی کا اظہار نہیں تھا رسول اللہ کے لیے جو مولا علی کی پیدائش پر تھا. جعفر بھی پیدا ہو چکے تھے اس سے پہلے. رسول اللہ کا خوشی کا اظہار وہ نہیں تھا جو مولا علی کی ولادت پر تھا. اور بھی ابو طالب کو بچے ہوئے تھے. میں نے عرض کیا کہ چھٹے بچے تھے آپ ترتیب کے اعتبار سے. 7 کل اولادیں تھی ابو طالب کی, چھٹے آپ تھے. 7ویں پھر آپ کی چھوٹی بہن تھی ام طالب بنت ابی طالب. بہت خوشی کے ساتھ رسول اللہ گویا دوڑتے ہوئے اس انداز میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. چچی فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کے اندر آپ تولود ہوئے تھے. ابو طالب اپنے بیٹے مولا علی کو گود میں لیے ہوئے اور پریشان ہیں. کچھ پریشانی کے اثرات چہرے پہ دکھ رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, اور عرب میں جتنے زیادہ بچے ہوتے تھے اتنا فخر کرتا تھا آدمی. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ بچے برے مانے جاتے ہیں. اس آدمی کو جاہل سمجھا جاتا ہے جس کے بچے زیادہ ہو. کہتے ہیں ان پڑھ گوار آدمی ہے, بہت بچے پیدا کر رہا ہے. یہ آج کا معاشرہ ہے, آج کا ماحول ہے. اس زمانے میں جس شخص کے جتنے زیادہ بچے ہوتے تھے, جتنی زیادہ بیویاں ہوتی تھی, وہ امیر و کبیر اور عظیم الشان آدمی مانا جاتا تھا. سمجھا جاتا تھا مرد آدمی ہے بھائی, اتنی بیویاں رکھتا ہے, اتنے بچے پیدا کیے, امیر آدمی ہے, کبیر آدمی ہے. تو بچے کی پیدائش پر انسان بہت خوش ہوتا تھا. جتنے زیادہ بچے اس پر وہ فخر کرتا تھا. لیکن ایک عجیب بات تھی کہ ابو طالب کے چہرے پر مایوسی تھی, پریشانی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی سے گئے, کہا کہ چچا ابو طالب میرے بھائی کو میرے حوالے کرو, میرے آغوش میں دو میرے بھائی کو. کہا کہ بھتیجے محمد بچہ بڑا عجیب و غریب پیدا ہوا ہے, نہ آواز نکالتا ہے, نہ آنکھ کھولتا ہے, نہ کوئی چیخ نکالی اس نے. میں حیران ہوں, مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ مردہ تو نہیں پیدا ہوا ہے. کہا اس بار فاطمہ بنت اسد نے کوئی مردہ بچہ تو نہیں پیدا کیا. اور بہت دبلے پتلے پیدا ہوئے, جب پیدا ہوئے کمزور ناتوا, بہت زیادہ کوئی موٹے تازے نہیں تھے. پیدائش کے وقت بہت دبلے. بچے کی کمزوری نکاہت کو دیکھا تو یہی گمان تھا ابو طالب کا کہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہا ہے بچہ, کمزور بھی ہے, ناتوا بھی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ہلایا ڈلایا جب جاتا ہے, اور اس وقت دائی نہیں تھی. جب سے حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں گئی,
درد ازح ہوا، وہ درد جو عورت کو اس وقت ہوتا ہے، کعبۃ اللہ میں گئی اور وہاں بچہ مولود ہو گیا. اس وقت کوئی دائی کا انتظام نہیں تھا، دائی نہیں آ پائی اس وقت. تو دائی یہ کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہلاتی ہے، ڈلاتی ہے، چمٹیاں لیتی ہے، مارتی ہے، زرکوب کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے بچے کو، تاکہ اس تکلیف کے اثر سے بچہ روئے. اور رونے سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کے پھیپھڑے میں سانسیں آنا شروع ہوتی ہے، پھیپھڑا کام کرنا شروع کرتا ہے. اور اگر اس میں بہت زیادہ تاخیر ہو تو بچہ مر سکتا ہے، پھر مرنے کا اندیشہ ہے بچے کا، پھر سانس نہیں چلے گی، مر جائے گا بچہ. دنیا میں آیا ابھی تک تو وہ ماں کے ذریعے سانس لے رہا تھا، اب دنیا میں خود سانس لے رہا ہے، جانتا نہیں ہے سانس کیسے لینا ہے. جسم کی پوری مشین ایک طرح سے جام رہتی ہے. ڈاکٹر جب اس کو ہلاتے ڈلاتے، دائیاں ہلاتی ہے ڈلاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، گرم پانی دے چھینٹے مارے جاتے ہیں، سوئی چبائی جاتی ہے، چمٹی لی جاتی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے بچے کو رلایا جاتا ہے. اور ابو طالب یہی سب کر رہے تھے، لیکن یہ آگوش میں یہ کمزور سا ناتوا سا بچہ نہ آنکھ کھول رہا ہے اور نہ آواز نکال رہا ہے. اور ابو طالب پریشان ہے کہیں بچہ مردہ تو نہیں ہے. سرکار کی آگوش میں ابو طالب نے بچے کو دیا. بچہ جیسے ہی آگوش مصطفیٰ میں علی کا آنا تھا، خوشبو مصطفیٰ کو علی نے پہچان لیا اور آنکھیں کھولی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کے چہرے زیبا کی زیارت کی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت. آنکھیں بتا دیا کہ میرا رسول سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیا محبت ہے، کیا الفت ہے. اور آقا نے اس کی آگے پھر تصدیق بھی کی کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہے، ہماری اصل ایک ہی ہے. سب سے پہلے دنیا میں مولا کائنات نے دیکھا تو کائنات کے مالک کو دیکھا. کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے بتوں کو نہیں دیکھا، کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھا. چلو بت نہ دیکھتے، کعبے کو ہی دیکھ لیتے، کعبے کی دیواروں کو دیکھ لیتے، حجر اسود کو دیکھ لیتے، ملتزم کو دیکھ لیتے. پہلے ہی آ کے بتا دیا کہ محمد کی ذات وہ ہے جو کعبے کا کعبہ ہے. ارے کعبہ تو خود تعظیم مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے. میں کعبے میں پیدا ہوا یہ میری عظمت نہیں ہے، میں کعبے میں پیدا ہوا اس سے کعبۃ اللہ کی عظمت ہے. جس کو میری ذات سے شرف ملا ہو میں اسے کیا دیکھوں، میں اسے نہ دیکھوں جس کے صدقے میں کعبہ بنایا گیا ہے، جس کے طفیل میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا. نبی پاک مسکرائے، جب بھائی کو مسکراتا ہوا دیکھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور رسول کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے علی، مسکرا رہے تھے. ابو طالب کے بھی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے ابو طالب. پوچھا چچا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کل دونوں روایتیں بیان کی، کہا علی، اور ایک یہ ہے کہ ابو طالب نے کہا بھتیجے تم خود نام رکھو، کہا میں اس کا نام علی رکھتا ہوں. اور اس کے بعد نبی نے جو دوسرا کام کیا، روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان اقدس کو علی کے دہن میں، علی کے منہ میں داخل کر دیا، اور مولا علی نے رسول اللہ کی زبان کو چوسنا شروع کیا. کوثر سے دھلی ہوئی زبان کو مولا علی چوس رہے ہیں. اور حضرت امام برہان الدین حلبی، میں ابھی آگے ایک روایت جب بیان کروں گا تو ان کا حوالہ پوری طرح دوں گا، فرماتے ہیں کہ زبان میں وہ چاشنی علی کو محسوس ہوئی. بچے پیدا ہوتے روتے، علی رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے. نبی نے زبان کو باہر نہیں نکالا، زبان علی کے دہن میں تھی. علی چوستے رہے اور چوستے چوستے ہی سو گئے، نیند لگ گئی. ایک سکون تھا نبی کی زبان کی لعاب دہن میں، ایک پرسکون نیند میں آپ مبتلا ہو گئے. جب دیکھا کہ علی کی آنکھیں بند ہو گئی، نیند آ گئی ہے، سرکار نے اپنی زبان اقدس کو نکال لیا. بہرحال پھر ابو طالب نے اپنے کنیزوں کو، غلاموں کو بلایا. کنیزوں نے فاطمہ بنت اسد کو سہارا دے کے گھر لایا. گھر آئی، علی سوئے ہوئے تھے، پالے میں رکھ دیا گیا. اب آئیے روایت سنیے. علی بن برہان الدین حلبی محدث سے بہت بڑے، 1110 ہجری کیا ہے ان کا انتقال ہوا ہے. بہت مشہور و معروف کتاب ہے ان کی سیرت صحابہ پر، ضخیم کتاب ہے السیرۃ الحلبیہ. یہ نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پہ لکھتے ہیں کہ علی سوتے رہے جتنا چاہا، جتنا ایک بچہ سوتا ہے. اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی، بچہ کو بھوک بھی لگتی ہے، دودھ پیتا ہے بچہ.
اچھا، اور عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے، بہت سے جو باپ بنے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، معلوم ہوگا، نہیں ہوگا تو اپنی بیوی سے پوچھے، اگر اس وقت موجود نہیں تھے بچے کی ولادت کے ٹائم، تو بچہ جب شکم سے باہر آتا ہے تو بڑا بھوکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے بچہ کو، ماں کو کہ کچھ دودھ پلاؤ، اور یہ پہلا جو دودھ ماں کا پیتا ہے بچہ، یہ بہت مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے، ہزاروں بیماری کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے وہ دودھ، اور وہ دودھ کی تاثیر کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ پہلا دودھ جو ماں کے پستان سے نکلتا ہے اور بچے کے حلق سے پیٹ میں اور شکم میں جاتا ہے، علی نے پہلا دودھ فاطمہ بنت اسد کا نہیں پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نوش کیا، اور بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ کا لعاب اور ہے، اے لوگو تمہارا لعاب اور ہے، تمہارا تھوک اور ہے، مصطفیٰ کا تھوک کا مبارک ہے۔ ارے جب تم نبی کے لعاب تھوک کی برابری نہیں کر سکتے تو ذات مصطفیٰ کی کیا برابری کرو گے؟ اب علی سوتے رہے۔ امام علی بن برہان الدین حلوی فرماتے، سیرت الحلویہ جلد نمبر 1 صفحہ 382 پہ لکھتے ہیں کہ علی پہ جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی، تو بچہ بھوک میں کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، رونا شروع کیا۔ فاطمہ بنت اسد نے اپنے پستان کو علی کے منہ میں ڈالا، لیکن آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ابو طالب پھر حیران و پریشان، یہ کیسا بچہ جو دودھ نہیں پی رہا ہے، رو رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، بچہ بھوکا ہے لیکن عجیب بچہ ہے کہ یہ پی نہیں رہا ہے دودھ، میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، پی نہیں رہا ہے۔ گھر میں پریشان ہو گئے، کہا کہ ایسا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دودھ میں کچھ ایسی بات ہو جو اس بچے کو پسند نہ آ رہی ہو، تو کسی اچھی دائی کا انتظام کرو۔ ابو طالب نکلے اور اس بازار میں آئے جہاں کنیزیں وغیرہ دائیاں عام طور پہ بچوں کے انتظاروں میں کھڑی رہتی تھی کہ کوئی دودھ پلانے کے لیے بچہ مل جائے، اجرت پہ دائیاں دودھ پلاتی تھی، اس زمانے میں رواج تھا۔ آپ نے سنا سرکار کو دائی حلیبہ نے دودھ پلایا تھا۔ آپ نے ایک دائی سے کہا چلو میرا بچہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلا دو، دائی آئی، اس نے پستان ڈالا، لیکن علی نے پینے سے انکار کر دیا۔ دوسری دائی لائی، آپ نے پھر دودھ نہیں نوش کیا، تیسری دائی لائی گئی، پھر نوش نہیں کیا۔ ابو طالب سمجھ گئے، کہا کہ میرا بچہ سب سے پہلے دنیا میں جس غذا کا اس نے مزہ لیا ہے وہ مصطفیٰ محمد کا لعاب ہے۔ میں جان چکا ہوں کہ کسی دائی کا دودھ یہ نوش نہیں کرے گا جب تک کہ محمد کا لعاب اس کے شکم میں دوبارہ نہ جائے، اطلاع دی جائے محمد کو۔ سرکار کو اطلاع، سرکار تشریف لاتے ہیں، کہا چچا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو علی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ نبی نے پھر اپنی کوثر سے دھلی ہوئی مقدس زبان علی کے دہن میں داخل کی، اور علی پھر زبان رسول کو چوسنے لگے، اور اتنی دیر تک چوستے رہے جب تک سیر نہ ہو گئے۔ جب سیر ہو گئے پھر آپ کی نیند لگ گئی اور پرسکون سو گئے۔ امام برہان الدین حلوی فرماتے کہ طویل عرصے تک یہ مولا علی کا معمول رہا کہ سوتے نہیں تھے، سلانے کے لیے چچی رسول اللہ کو آواز دیتی تھی، محمد میرے بھتیجے آؤ دیکھو علی سو نہیں رہے، آپ اپنے لعاب کو چسا دو تاکہ علی سو جائے۔ یہ معمول رہا، نہ جانے کتنے بار رسول کا لعاب چوسا ہے علی نے، باپ نے بھی چوسا ہے، پھر بیٹے حسین نے بھی چوسا ہے، بیٹے حسن نے بھی چوسا ہے۔ یہ علی کی عجیب و غریب عجائب، میں نے کہا نا مظہر العجائب، جس سے عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہو، کہاں بچے کو اتنا شعور ہوتا ہے؟ مگر علی پیدائشی شعور مند ہے، باب العلم ہے، علم سے آراستہ ہو کر آئے۔ سرکار کی پرورش میں پروان چڑھے، کچھ عرصہ تو ابو طالب کے پاس رہے، پھر بچپنے کا ایک بڑا طویل عالم اور طویل عرصہ رسول اللہ کی پرورش میں گزرا۔ سرکار نے بیٹے کی طرح پالا، اور گویا کہ وہ ایک احسان کا بدلہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب والدین نہیں رہے، دادا نہیں رہے ابو طالب عبد المطلب، تو چچا ابو طالب نے پالا تھا۔ پیغمبر اپنا احسان دنیا میں کسی پہ نہیں رکھتا۔ اے چچا ابو طالب، تم نے ہمیں پال کر احسان کیا، میں تمہارے بیٹے علی کو پال کر وہ احسان چکا رہا ہوں، احسان چکا دیا دنیا۔ تربیت مصطفیٰ میں علی کی پرورش ہوتی رہی۔ 8 یا بعض روایت میں 14 عمر بھی آئی ہے، بعض روایت میں 12 سال کی بھی عمر آئی ہے، مختلف اختلاف ہے۔ وجہ یہ کہ اس وقت تاریخوں کو لکھنے کا رواج نہیں تھا، ہجری کیلنڈر اسلامی کیلنڈر اس وقت بنا ہی نہیں تھا، بعد میں پھر وہ قیاس کر کے تاریخوں کو نکالا گیا سب۔ ایک ہجری سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والے پہلی ذات، پہلی شخصیت
مسلمانوں کا پہلا کیلنڈر بنانے والے حضرت عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو اس بنیاد پر علماء میں اختلافات ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ فارمولوں کے تحت بھی تاریخوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس بنیاد پر ہے، ورنہ تاریخ تو بہت باریکی سے لکھی گئی ہے ہمارے اسلام کی. 12 سال یا 14 سال یا 8 سال اعلان نبوت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب غار ہیرا سے پیغام آتا ہے کہ محمد اپنے نبوت کا اعلان کر دو، اب سرکار آئے، اب کیسے اعلان کرے؟ 365 کو پوجنے والی قوم جب پہلی بار کانوں میں یہ آواز جائیں گی کہ ایک خدا ہے، ٹوٹ پڑیں گے. صدیوں سے یہ 365 پتھروں کے معبودوں کو پوج رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان الہڑ لوگوں کو سمجھانا اور بتانا کہ بولا اور یہ مان جائے ترنت. جو رسمیں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کو انسان اتنی جلدی چھوڑتا نہیں ہے. ایک تدبیر اختیار کیا آقا نے، فرمایا علی ایک اونٹ کو ذبح کرواؤ، قصاب کو لاؤ، ایک اونٹ ذبح کرو. یا رسول اللہ، اونٹ ذبح کرنے کا مقصد؟ اچھا، یہ حدیث میں آیا، باقاعدہ امام حاکم نے نقل کیا اور بھی محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار نے اعلان نبوت پیر کے دن فرمایا. پیر کے دن جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کا حکم ہوا، اور منگل کے دن شام کے وقت غار ہیرا سے رسول اللہ لوٹے. جب جبریل نے کہا کہ آپ پیغمبری کا اعلان کر دیجئے، آگاہ کر دیجئے لوگوں کو میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اور آپ پر قرآن کا نزول شروع ہو رہا ہے. اقرا سے آیتوں کا نزول شروع ہوا. سرکار اس کیفیت میں آئے کہ آپ کے جسم میں بخار کی تپش اور شدت تھی، بدن کانپ رہا تھا. گھر میں آئے خدیجہ، مجھ پہ چادریں ڈالو. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا، کہا کہ میرے سرتاج یہ کیسی کیفیت ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ ایسے بیمار، ایسی تکلیف میں تو کبھی میں نے دیکھا نہیں آپ کو، اتنا تیز بخار، بدن کانپ رہا. سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا کہ مجھ پہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو جبریل ہے. اس سے پہلے موسیٰ پر آ چکا، عیسیٰ پر آ چکا، ہارون پر آ چکا. یہ ہر نبیوں کے پاس آتا رہا، اب میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں. یہ وحی کے اثرات ہے جو مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے. مجھ پہ چادر ڈالو. چادریں ڈال دی آپ نے، آرام کرتے رہے. مولا علی کو پتا چلا، صبح شام میں آئے تھے، رات بھر آپ آرام کرتے رہے بستر استراحت پر. صبح علی آئے کہ پتا چلا، خبر آئی کسی زید ابن حارث جو غلام تھے، خبر دی کہ علی آپ کے بھائی محمد بہت علیل ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے. پہنچے کہ بھائی کی خبر گیری لوں، رسول اللہ کی خبر گیری لوں. جب پہنچے تو سرکار نے پیغام سنایا، کہا علی میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں. ایک لمحہ مولا علی نے توقف نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں پوچھی، چی چاں چو کچھ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. آپ فرماتے میں پہلا شخص ہوں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کہ جس نے اسلام قبول کیا، اور میں پہلا ہوں جس نے نبی کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی، پہلے نماز پڑھنے والے. اہل سنت میں کچھ روایتیں پھر وہ بھی ہے ہمارے یہاں جس میں ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے لائے، تو اس میں اختلاف ہوا. پھر کچھ روایتیں وہ ہے کہ زید ابن حارث غلام تھے، وہ تو غریبے تھے، تو وہ بھی علی سے پہلے لائے. خدیجۃ الکبریٰ بیوی تھی، سب سے پہلے بیوی سے ذکر کیا وحی کا اور نبوت کے اعلان کا، تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ لائی. تو اس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا. تو امام اعظم نے ایک راستہ نکالا، کہا جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اولیت کے اختلاف کو یوں ختم کر دیا جائے کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ابن حارث، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. سب اول. تو روایتیں ہر طرح کی، خود مولا علی کی وہ بھی روایت ہے جس میں کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے ابو بکر نے اعلان کیا اپنے ایمان کا. اور ایک مقام پہ ایک روایت یہ آتی کہ میں ایمان تو لا چکا تھا لیکن اظہار نہیں کیا، میں نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا کہ مجھے میرے والد ابو طالب سے اندیشہ تھا، ڈر تھا. پھر ابو طالب سے ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا محمد کا ساتھ مت چھوڑنا،
یہ بھی روایت اس طرح کی ہے. اب یہ تو گھر کے اندر کا معاملہ تھا. جو زید ابن حارث تھے وہ گھر میں تھے, غلام تھے. خدیجہ بیوی تھی, گھر میں تھی. آپ بھی گھر کے تھے, آپ کے بھائی تھے چچا زاد علی. پیغام تو باہر دینا ہے. علی جاؤ ایک اونٹ ذبح کرو. اب یہ حکمت اختیار کی رسول اللہ نے. اونٹ ذبح کرو اور قریش کے لوگوں کو بلاؤ, ذبح کرو. قریش خاندان کے لوگ, پہلے خاندان والوں سے ابتدا کریں گے, گھر والوں سے ابتدا کریں گے. گویا نبی نے بتایا کہ تبلیغ کی ابتدا پہلے گھر سے کرنی چاہیے, اصلاح پہلے گھر کی کرنی چاہیے. یہ ذہن دیا آقا نے. اور دوسرا ذہن دیکھیے پھر سرکار کے ایک ایک پہلو پر باخدا میں گفتگو کروں تو ایک ایک واقعہ اور ایک ایک بات پر ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے, لیکن قلت وقت ہے ہمارے پاس. یہ اگر میں باخدا کہتا ہوں نا سال بھر محرم کا اگر آپ چلتے رہیں تو میں سال بھر بول سکتا ہوں. تو تحدیث نعمت پہ کہہ رہا ہوں, یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. کئی گوشے آتے ہیں, پھر آگے بڑھو یار, ٹائم نہیں, آگے بڑھو. یہ کیفیت رہتی ہے بھائی. اب یہاں دیکھیے آپ حکمت تبلیغ کا طریقہ نبی نے کیسے بتایا. حسن اخلاق سے تبلیغ کی جاتی ہے, ڈانٹ کے نہیں, چلا کر نہیں, چیخ کر نہیں. سامنے والے کو کچھ کھلائیے, پلائیے, پھر بات سمجھائیے. یہ طریقہ تو تبلیغ, یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا بھائی. اس سے آدمی مانتا نہیں ہے, ضدی بنتا ہے. علی اونٹ ذبح کرو, قریش کو بلاؤ. 40 افراد کو دعوت دی گئی, نام بتایا علی کو, علی اس کو بلا لو, اس کو بلا لو. اس میں چچا ابو لہب بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, ولید ابن مغیرہ, یہ سب سردار عرب, رؤساء عرب تھے, عرب کے سردار بڑے بڑے. 40 دعوت دی گئی, سب آ گئے. محمد کی دعوت ہے, چلو. پہنچے, کھائے پیے, سب کھانے لگے. کہا کھاؤ. گفتگو نہیں کی, ابھی بتایا نہیں, پہلے کھا لو. اونٹ کی گوشت کی مختلف اشیاء بنائی گئی تھی, کباب تھے, گوشت تھا, دنیا بھر کا بھونا ہوا گوشت, تلا ہوا گوشت, دنیا بھر کی. اب ایک اونٹ ذبح ہوا, سوچو ایک اونٹ کے گوشت میں کیا کیا چیزیں نہیں بنائی گئی تھی. مختلف پکوان, مختلف چیزیں تھی. قریش بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے. جب کھا چکے تو دعوت کی تعریف کرنے لگے. محمد بڑی اعلیٰ اور شاندار دعوت ہے. کہا کہ اے لوگو, میں نے جو دعوت کی ہے نا جس مقصد سے, وہ مقصد بھی سن لو. کہا محمد بتاؤ کس لیے جمع کیا, کیا مقصد تھا, کس وجہ سے دعوت کی ہے, کیا خوشی میسر آئی تمہیں. کہ تم مجھے کیسا جانتے ہو. کہا کیا پوچھنا چاہ, نہیں تم میرے کردار کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہو, میرا کردار تم نے کیسا پایا, میرے عادت و اطوار کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں. کہا محمد آپ سچ بولتے ہیں, ہم نے باخدا کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آپ با حیا ہیں, نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں, کسی غیر عورت کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں. آپ متقی ہے, پارسا ہے, ہم نے آپ کو پارسا پایا, امانت دار پایا, آپ کے پاس امانت رکھی جائے, کبھی خیانت نہیں کرتے, کسی کا مال نہیں دباتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے. محمد ہم نے پورے عرب میں آپ سے زیادہ باکردار کسی کو دیکھا ہی نہیں. کہا تم مجھے سچا, صادق و امین جانتے ہو, امانت دار جانتے ہو, صادق سچا جانتے ہو. کہا ہاں. کہا میں پھر کہتا ہوں کیا تم مجھے صادق و امین جانتے ہو. 3 بار اقرار لیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 بار جب اقرار کر چکے تو کہا سنو, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو قریش پر ٹوٹ پڑے گا اور پورے قریش کو اور مکہ کو تباہ کر دے گا, تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے. کہا محمد بالکل ہم یقین کر لیں گے, ہم کوئی تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھیں گے, اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. کہا سنو, جس طرح اس بات کی سچائی پر یقین ہے, میں اس سے بڑی سچ بات یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اب میں اس کا پیغمبر ہوں. قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, گواہی دو تم سب کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. سب سے پہلے بدبخت ابو لہب اٹھا, چچا, سگا چچا تھا. کہا محمد یہ مسکری کے لیے بلایا ہے, یہ بکواس سنانے کے لیے بلایا ہے. ہم اپنے 365 معبودوں کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کو پوجے, اور کون سا خدا ہے, کہاں ہے, ہمیں دکھا. کہا وہ خدا ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. پیر پٹکا اور لان تان کرنے لگا اور وہاں سے نکل گیا. آقا روکنے لگے, رکو اے لوگوں, سنو تو. کہا محمد چھوڑو, اب کوئی سننے کا موڈ نہیں, اب دعوت ہو گئی, کھا پی لی, اب چھوڑو, اب جانے دو. یہ بیہودہ بات سننے کا اور اس کو ضبط کرنے کا ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے.
آقا کی چشمہ مبارک میں آنسو آ گئے کہ یہ میرے اپنے گھر والے ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، رشتہ دار تو جو تھے باقی 40 لوگ تھے، باقاعدہ رشتہ دار تھے، سب رشتہ دار تھے اس میں۔ جب یہ میرے گھر والے میری نہیں سن رہے تو باہر والے کیسے مانیں گے؟ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ کیا بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے کہا کہ یہ بتاؤ مجھے کیسا جانتے ہو؟ صداقت کے لیے 3 بار تصدیق کروائی تو آقا نے کہا کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذات کو منواؤ پھر گفتار کو منواؤ۔ ہمارے ہو یہ رہا ہے گفتار منوانے پہ تلے اور ذات نیل بٹے سناٹا ہمارے یہاں۔ ایک بڑی تعداد آج ہمارے یہاں بزن ہو رہی ہے علماء سے، کیوں کہ اسٹیج پر جب ہوتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے علماء، قریب جائیے تو ذات میں 0 بٹے سناٹا۔ پھر بولتے ارے چھوڑو یار یہ سب ملا لوگ ایسی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو تبلیغ کے فریضہ انجام دیتے ہیں ان کو اپنے کردار پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مولا علی نے حوصلہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے چاہا تو ان کے دل کھل جائیں گے۔ دوسرے دن رسول اللہ نے پھر دعوت کی، پھر انہوں نے کھایا پیا۔ دوسرے دن بھی ایک اونٹ ذبح کیا گیا، ان کو بلایا گیا، انہوں نے کھایا پیا۔ پھر رسول اللہ نے گفتگو کی، کہا لوگوں سنو، تو انہوں نے کہا محمد وہی اگر کل والی بات سنانے کا مقصد ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کے پھر یہ سب اٹھ کے جانے لگے۔ پھر سرکار حسرت اور مایوسی کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر تیسرا اونٹ ذبح کیا گیا۔ تیسرا جب اونٹ ذبح ہوا پھر یہ آئے، تیسرے دن بھی دعوت ہوئی۔ آتے تھے کم وقت، کھاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اب ایک جملہ بول دوں، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے، برا لگے تو مجھے معاف کر دے۔ بات آ گئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے، تقریروں میں آتا ہے نیاز کھاتا اور چلا جاتا ہے۔ آگے سمجھ لیجیے آپ، بات دل میں نہیں اتارتا۔ ہم مسلمان ہیں، پیروی کس کی کر رہے ہیں یار؟ یہ محفلیں اس لیے نہیں ہوتی کہ بریانی ٹھوس ٹھوس کے کھا لو آپ۔ ابھی دیکھ رہا ہوں میں، ابھی جس دن بریانی بنے گی مجمع دگنا ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ تو ایسا ہو گیا ہے، بھائی یہ ہمارے حالات ہے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا، میں آپ ہی کے بیچ پلا بڑا ہوں، آپ ہی کے بیچ رہتا ہوں۔ تقریروں کی محفلیں چلتی ہیں، ایک ایجنٹ چھوڑتے ہیں، 10-20 باہر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، اور وہ ایجنٹ فون کرتا ہے، ارے آ جاؤ رے، سلام کا ٹائم ہو گیا۔ کس کی عادتیں اپنایا ہے تم؟ اللہ رسول کے ذکر سے بھاگ رہے ہو تم۔ میں آج ہر جگہ جا رہا ہوں، جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کے، تو کئی جگہ تقریروں نہیں ہو پا رہی ہے، کینسل ہو جاتی ہے تقریریں، کئی جگہ پولیس کا دباؤ رہتا ہے۔ حالات آپ کو پتہ ہے نا ہندوستان کے کیا چل رہے ہیں۔ مسجد کی اذان کے اسپیکر لوگوں کو گوارا نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کی خطابات کہاں گوارا کرے؟ آج کی موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں ہر جگہ جا کے زور دینے لگا ہوں کہ بھائی اب پروگرامات کا سلسلہ مسجدوں میں بڑھائیے، یہ میدانوں کے جلسے بند کیجیے آپ۔ اور ویسے بھی ہمارا اسلام مسجدوں سے ہی نکلا اور مسجدوں سے ہی پھیلا ہے، مگر آج بھی ایسے لوگ ہیں، حیرانی ہوتی ہے مجھے، مسلمان ہیں، نام عبد الکریم ہے، عبد الرحیم ہے، محمد فاروق ہے، نام مسلم جیسے، اور کہتے جلسہ کا مسجد میں کہ ارے یار باہر رکھتے تو اچھا ہوتا، کیوں؟ وہ کپڑے ٹھیک نہیں رہتے نا یار، مسجد میں آنے میں شرم آتی ہے تھوڑی سی۔ ابے مسلمان مسجد میں نہیں آئیں گے تو کون آئیں گا پھر؟ روڈ کا جلسہ چاہیے تھا کہ تیرے منہ میں گٹکا بھی رہے، گٹکا بھی چلتے رہے اور ٹائم پاس ہوتا رہے۔ مسجد میں گٹکا نہیں کھا پائیں گا، مسجد میں پان نہیں کھا پائیں گا، چائے کا لطف نہیں لے پائیں گا۔ جلسہ ایسا چاہیے کہ بازو میں ایک چائے کا ٹھیلا بھی ہو، ایک گٹکی کی دکان بھی ہو، پان ٹھیلا بھی ہو، پان بھی چل رہا ہو، گٹکا بھی چل رہا ہو، چائے بھی چل رہی ہو۔ تو تم نے جلسے کو نصیحت کا ذریعہ بنایا کہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا؟ جب تمہارے جلسے جہاں اصلاح ہونی چاہیے، جب وہ جلسے ایسے ہو گئے، اور کیا عوام تو شکایت کرے جی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا، بار بار کا حالت فرماتے ہیں کہ تمباکو والا پان کھا کر ذکر الہی کرنا ناجائز ہے۔ جائیے احکام شریعت میں دیکھ لیجیے، مولوی خود اسٹیج پہ بیٹھ کے تمباکو والا پان کھا کے تقریر کرتا ہے، کیا بیچاری عوام سیکھیں گی؟ تو یہ طریقہ مشرکین کا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلے جاتے تھے، نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد دعوت کر رہی ہو، دعوت کھا لیں گے، وہ بات نہیں سننا ہے جو تم سنانا چاہتے ہو۔ تیسرے دن بھی جب جانے لگے تو رسول اللہ پھر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ مولا علی دبلے پتلے کمزور اور ناتوا تھے، پتلی پتلی ٹانگوں سے، کانپتی ہوئی ٹانگوں سے کھڑے ہوتے، رسول اللہ کا ہاتھ تھامتے، اور وہ 8 سال کا یا
12 سال کا یا 14 سال کا بچہ رسول کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد میرے بھائی آپ غم نہ کیجئے، کیا ہوا کہ قریش ساتھ نہیں دیتے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس آقا نے جب یہ علی کے تسلی والے جملے سنے، ہاتھ پکڑا، کہا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے کیا اٹھایا، پوری زندگی پھر علی کو کوئی گرا نہ سکا۔ وہ کمزور اور ناتوا بچہ وہ قوی بنا کہ شاہ خیبر شکن، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار۔ یہ مولا علی کی ذات تھی، تا زندگی کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا علی نے۔ اسی لیے نبی پاک نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا۔ مظہر العجائب، عجیب و غریب ہستی ہے مولا علی، سمجھ سے پرے، عقل دم توڑ دیتی ہے۔ وہاں سے علی کی عین کی ابتدا ہوتی ہے، لام اور یہ تو باقی ہے ابھی۔ پھر کیا سمجھے علی کو، کیا جانے علی کو، زندگیاں کھبجائے، علی کا عین نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی صاحب۔ جو لفظ علو سے بنا ہو، علو یعنی بلندی، اس بلندی کو کون دیکھے بھائی، اس بلندی تک کس کی نگاہ جائے۔ سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ سے نکاح کیا، اب وہ حالات سن چکے ہیں۔ مظہر العجائب کیسے گئے، مولا علی کی ساتھ گئی سیدہ، اور جب رات میاں بی بی گزارتے، صبح رسول اللہ اپنی بیٹی کی خیر خیریت کے لیے تشریف لاتے ہیں، گھر کے باہر سے آواز لگائی السلام علیکم اہل البیت۔ سیدہ نے دروازہ کھولا، استقبال کیا بابا جان کا، ہاتھ پکڑا، بٹھا کے اپنے بستر پہ بٹھا دیا۔ علی اس وقت تھے نہیں، باہر کچھ کام کے لیے، کھانے پینے کی سامان اور اس کے انتظام کے لیے جا چکے تھے صبح صبح۔ ارشاد فرما بیٹی فاطمہ تم نے علی کو کیسے پایا؟ کہا بابا جان علی بہت بہترین انسان ہے، خوش اخلاق ہے، لیکن عجیب و غریب بھی ہے۔ یہ فاطمہ کو بھی اقرار ہے کہ مظہر العجائب ہے۔ کہا بیٹا علی کیسے عجیب و غریب ہے؟ یا رسول اللہ رات میں جب میں علی کے ساتھ اس کمرے میں آئی، بس میں اور علی داخل ہوئے، زمین نے سب سے پہلے علی کو کہا السلام علیکم علی، تمہارے لیے شادی مبارک ہو۔ زمین نے شادی کی مبارکباد پیش کی، پھر علی زمین سے گفتگو کرنے لگے، میں خوفزدہ ہو گئی، ڈر گئی۔ علی عجیب ہے کہ جس سے زمین بات کرتی ہے۔ آقا مسکرائے، کہا بیٹی فاطمہ تم بھی کچھ عجیب نہیں ہو کہ علی سے زمین بات کر رہی تھی اور اس گفتگو کو تم سن رہی تھی، تم بھی کہاں علی سے کم ہو۔ نادِ علی مظہر العجائب، پکار اس علی کو جو مظہر العجائب، قدرت کے عجیب و غریب ہستیوں میں سے ہے۔ یہ مولا علی کی ذات ہے۔ تو ہماری گفتگو القابات پر ہی چل رہی ہے۔ کل میں بتایا تھا کہ علی مرتضیٰ بھی ہے، کیا مطلب؟ چنے ہوئے۔ کس نے چنا؟ اللہ رسول نے چنا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے، جس کے چہرے پر بزرگیت اور عزت اور شوکت ہے۔ مولا علی کے بہت سارے القابات ہیں۔ کل کو خری بات کہ مولا علی کا ایک لقب مشکل کشا بھی ہے۔ بس یہ آخری تھوڑا سا وقت چاہوں گا آج، کیونکہ آخری اب 3 دن رہ گئے بھائی، اور علی کا ذکر ہو تو دل بھرتا نہیں ہے۔ یہ تو ان منوسوں کا ذکر کرنا کا دل بھی نہیں چاہتا میرا، لیکن کیا کرے، حالات ایسی ہے کہ پھر ہم کو بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں کیا لینا دینا یار، ہم عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائیے۔ لیکن اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے سب بولنا پڑتا ہے، ورنہ یہ میرے مزاج میں نہیں ہے، میں تو فضیلتوں میں مجھے لطف آتا ہے۔ مشکل کشا بھی آپ کا ایک لقب ہے مولا علی کا، اور مشکل کشا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشکلوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا۔ اس پہ بہت سارے واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہ اگلے سال صرف ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں دلیل کے ساتھ۔ شواہد الحق یہ کتاب ہے، حضرت امام ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کو بھی ان کی صدی کا مجدد مانا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہے، مکہ اور مدینے میں ان کو مجدد تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی، شواہد الحق، صفحہ نمبر 246۔ مولا علی آج بھی مشکل کشا ہے، ایسا نہیں کہ جب حیات تھے تو مشکل کشا تھے، اب نہیں ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ایک نقل کرتے ہیں کہ ابو جعفر نام کا ایک شخص کوفہ میں رہتا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت سے بڑی محبت۔
تو وہ ایک دکان تھی اس کے پاس اناج کی، کرانے کی دکان جس کو ہم بولتے ہیں. تو لوگ جب اس کے پاس کرانہ لینے آتے تو بہت سے لوگ ادھار لینے بھی آتے، تو وہ ادھار بھی دے دیا کرتا تھا، بڑا رحم دل تھا. تو جب دیکھتا کہ کوئی سید آیا ہے مانگنے تو اس سے وہ تقاضا بھی نہیں کرتا تھا، مانگتا بھی نہیں تھا، صرف یہ کرتا تھا کہ بھئی علی کا شہزادہ ایک کھاتا بنا رکھا تھا، اس کا نام لکھ لیتا، علی کے نام سے کھاتا بنایا اور اس پہ اس کا نام لکھ دیتا تھا. اور نیت کیا تھی؟ بھئی یہ دے یا نہ دے مولا علی راضی ہو جائے. اگر اس کو پتہ چلتا تھا سید ہے اور ادھار مانگ رہا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو تقاضا نہیں کرتا تھا. ایک دن وہ اپنے کھاتے کو دیکھ رہا تھا تو بہت ادھاری ہو گئی تھی، بہت سارے سید ادھار لے جا چکے تھے. اس کے وہ سوچ رہا تھا کہ بہت پیسہ چل رہا ہے. بہرحال سوچتا رہا، اسی بیچ میں یہ ہوا کہ پھر بھی اس نے ادھار دینا بند نہیں کیا، یہاں تک کہ امام اسماعیل نبانی فرماتے کہ وہ مفلس ہو گیا اور اس کی دکان پوری ختم ہو گئی، تباہ ہو گیا کاروبار، مفلس ہو گیا. بیوی تانے دیتی تھی کہ یہ سب ادھار بانٹ بانٹ کے تباہ ہو گئے. آپ کہا کہ جانے دو، علی راضی ہو جائے. یہ ہو گیا کہ خود فاقے کی کنڈیشن آ گئی. لوگوں کو اناج بانٹتا تھا، اناج دیتا تھا، آج خود فاقے کی کنڈیشن ہے. ایک دن یہی سوچتے سوچتے بیٹھا، کہتا ہے کہ مولا آپ ہی کے شہزادوں نے لے گیا اور آپ کے نام سے کھاتا بنا کے آپ پہ چڑھایا یہ سارا پیسہ، آپ باپ ہے، آپ ہی سے لوں گا. یہ سوچتے سوچتے دل لگ گئی. خواب دیکھتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں مولا علی ہے. یہ جاتا ہے، سلام عرض کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب. وعلیکم السلام. رسول اللہ کہتے ہیں علی اس کی ادھاری چکایا، اب اس کی ادھاری چکا دو. تو مولا علی کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، اس کا بہت ادھار میری اولادوں پر ہو گیا ہے، میں چونکہ اپنی اولادوں کا باپ ہوں تو ادھاری تو میں ہی چکاؤں گا. تو خواب میں مولا علی سرخ رنگ کا ایک تھیلا دیتے ہیں اور اس میں دینار وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ دیتے کہ یہ لو تمہاری آج سے ادھاری پوری ہو گئی. جیسی خواب سے بیدار ہوا تو تھیلا ہاتھ میں تھا، وہی تھیلا. یقین نہیں ہو رہا کہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیداری میں. بیوی پاس کھڑی تھی، بیوی سے کہا کہ ذرا دیکھو میری آنکھیں ملو، مجھے مارو، میری پیٹھ پہ مارو. کہا کیا ہوا، کیوں مار کھانا چاہتے ہو، کیوں مجھ سے کہہ رہے ہو مارو. کہا یہ خواب ہے کہ بیدار ہے. کہا آپ بیدار ہے. تو کہا کہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ مولا علی میری ادھاری چکا رہے ہیں اور یہ بیداری میں ہو گیا. اس کے بعد اسے سکے نکالے، دیکھا تو سونے کے دینار تھے، سکے تھے، اس میں اس نے گنا. اور اس کے بعد دکان پہنچا وہ جہاں اس کا کھاتا رکھا تھا. جب کھاتا کھولا دیکھتا ہے کہ اتنے ہی سکے تھے جتنا ادھار تھا، مگر وہاں پر جو کھاتوں کے جو نام تھے، جو سیدوں کے نام غائب تھے. اور ایک تحریر تھی کہ علی نے یہ اپنی اولادوں کا قرضہ چکا دیا. تو مولا علی آج بھی دستگیری فرما رہے ہیں، آج بھی مشکل کشا ہے، پکارنے والا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت میں مبتلا رکھے، مولا علی کا چاہنے والا بنائے. بروز قیامت مولا علی کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.